ہوئی معراج پہ آ جائے فل فارم، میں نے شاید پچھلے سال بھی بولا ہوگا اگر یاد ہے آپ کو، معراج میم عین رے الف اور جیم کتنے حروف ہو گئے؟ 5 حروف، میم عین رے الف اور جیم 5 حروف، 5 حروف سے مل کر کے معراج بنا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس کے فل فارم پہ اگر ہم غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا، ہمارے اکابرین نے بیان کیا اس کو، فرماتے معراج میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولے سبحان اللہ، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میم کے بعد دوسرا حرف جو معراج میں آتا وہ عین، معراج، تو فرمایا عین سے عرش اعظم پر، عرش معلی پر، وہ عرش جہاں حضرت جو ہے جبریل امی یا اس سے بھی آگے وہ عرش اعظم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عین سے عرش اعظم پر بلایا۔ پھر تیسرا حرف جو ہے وہ را ہے، را، فرمایا را سے راتوں رات بلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر راتوں رات بلایا۔ کب بلایا؟ راتوں رات بلایا۔ بلایا کس نے؟ معرا، را کے بعد الف آتا ہے، الف سے اللہ نے بلایا، اب بول دو سبحان اللہ، الف سے اللہ نے بلایا، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عین سے عرش اعظم پر بلایا، اور را سے راتوں رات بلایا، اور الف سے اللہ نے بلایا، کس لیے؟ جیم، جیم، فرمایا جلوہ جہاں آرا کی زیارت کے لیے بلایا، جلوہ جہاں آرا کی زیارت کے بلایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات جو ہے عرش اعظم پر جلوہ جہاں آرا کی زیارت کے لیے بلایا، اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فل فارم ہو گیا۔ اب بات کریں تو میں بیان شروع، بات اتنی ہے اللہ قسم، بات کہاں شروع کریں؟ دیکھیں میں ایسی جگہ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا چاہا تو وہ نور جو تھا، آپ کی روح مبارکہ جو نور کی شکل میں تھی، وہ نور حضرت عبداللہ کے پشت مبارک میں، ٹھیک، حضرت عبداللہ کے پشت مبارک میں تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو نکال کر کے حضرت آمنہ کے شکم میں رکھا، غور سے سنیں نہیں تو سمجھ نہیں آئے گا، شکم میں رکھا، کس کے؟ حضرت آمنہ کے، نکاح ہوا شکم میں رکھ دیا۔ تو ابھی حضور 2 مہینے کے تھے، کتنے؟ پیٹ میں 2 مہینے کے تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا، حضرت عبداللہ کا جو آپ کے والد گرامی ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا، ٹھیک۔ اب انتقال ہو گیا تو فرشتوں نے رب سے عرض کیا، یا اللہ یہ تیرا محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، سب سے بڑے نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اب تو ان کو پیدا کرے گا تو یتیم پیدا کرے گا، کیونکہ باپ کا تو انتقال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرا محبوب یتیم نہیں ہوگا، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اور میں میرے محبوب کا سہارا ہوں، میری ذات میرے محبوب کا سہارا ہے۔ تو جب میں سہارا ہوں تو دنیا کے سارے سہارے ایک طرف ہو جاتے ہیں، میرا سہارا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ پھر جس ذات کا سہارا رب بن جائے باخدا وہ کبھی یتیم نہیں ہوا کرتا ہے، وہ یتیم نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کا سہارا تو میں ہوں، پھر یتیم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پیدا ہوئے تو پھر آپ کی عمر مبارک غالباً جب 4 سال کی ہوئی یا 6 سال کی ہوئی تو 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ غم دیکھیں کتنے ملنے ہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہوئے ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے کس نے پالنا شروع کیا؟ دادا نے، حضرت عبد المطلب نے۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، سنیں نہیں تو مزہ نہیں آئے گا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک۔ اب عمر مبارک بڑھتی گئی، پال کون رہا ہے؟ اب حضرت ابو طالب آپ کے چچا پال رہے ہیں، اب پال رہے ہیں، عمر بڑھتی گئی،
جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو 2 مردوں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو اب یہ جو ہے غمخوار بن گئی، آپ کی شریک حیات بن گئی، ہر مسئلے میں جب بھی کوئی مصیبت تکلیف پریشانی پہنچتی تو اس کو بانٹ لیا کرتی۔ کون؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 25 سال کی عمر ہوئی تب، پھر اور عمر بڑھتی گئی 40 سال کی عمر جب پہنچی تو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں۔ سمجھے ذرا سا، اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اب جب لوگوں نے سنا تو پھر ظلم و ستم، آپ کئی بار اس پہ بول چکا ہوں، ظلم و ستم توڑنا شروع کیا، پورا سارا بول چکا، ظلم و ستم کرنا شروع کیا، اتنا ظلم کیا کہ نوبت یہاں تک آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان والوں کا، مکہ کے جتنے ظالم تھے، جتنے کافر تھے، سب نے ایک رائے بنائی، ایک مشورہ کیا کہ محمد یہ اپنے دین سے باز نہیں آ رہا ہے اور ابو طالب اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، تو اس کے پورے خاندان والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، ان کے ساتھ لین دین نہیں، ان کے ساتھ تجارت نہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ کہاں پہ؟ مکہ میں ایک گھاٹی ہے جس گھاٹی کا نام شعب ابو طالب ہے، اس گھاٹی میں قید کر دیا، نظر بند کر دیا، اب کوئی نہیں مل رہا۔ 47 سال کی عمر میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ نبوت کا جب 7واں سال چل رہا تھا، یعنی اعلان نبوت کا جب 7واں سال چل رہا تھا تو پھر حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا 3 سال تک، 47 48 49 3 سال تک جو ہے سوشل بائیکاٹ رہا۔ اب اس میں نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے کھا کر کے، ظاہر سی بات ہے جب کسی کے ساتھ لین دین نہیں ہے، کسی کے ساتھ تجارت نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے تو کھانے کہاں سے ملیں گے؟ گھاٹی میں قید کر دیا، نہ آنا جانا اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں نوبت یہاں تک کہاں پہنچی کہ پتے کھا کر کے گزارا کیا۔ کہتے ہیں انہی ظالموں میں سے پھر کچھ لوگوں کو رحم آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جو بائیکاٹ ہے یہ ختم کر دو۔ دشمنی اگرچہ قائم رہے لیکن سوشل جو بائیکاٹ کیا وہ ختم کر دو۔ تو سوشل بائیکاٹ ختم ہوا۔ حضور کی عمر مبارک 50 سال کی تھی۔ دیکھیں کتنا ظلم۔ اسٹارٹنگ میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، ابھی ماں کی شکم میں، پھر ماں کا انتقال ہوا، پھر دادا نے سنبھالا تو دادا کا انتقال ہوا، پھر جب کوئی سہارا نہیں، دھیرے دھیرے عمر بڑھتی گئی تو پھر کتنا ظلم ہوا مکہ میں۔ 50 سال کی عمر مبارک ہوئی، شعب ابو طالب سے بائیکاٹ ابھی ختم ہو کر کے 10 دن ہوا تھا۔ کتنا؟ 10 دن ہوا تھا کہ آپ کے چچا جنہوں نے اتنے دنوں سے آپ کو سامان رکھا تھا، سہارا بنے ہوئے تھے زندگی میں، ظاہری زندگی میں، کہتے ہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، ابھی نکلے تھے، بائیکاٹ ختم ہوا تھا، 10 دن ہوئے تھے، آپ کے چچا کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے 3 دن بعد آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ابھی سوشل بائیکاٹ سے نکلے، اتنے غم سہے، کتنا ظلم ڈھایا مکہ والوں نے، کبھی جو ہے اونٹنی کی اوجھڑی سر پہ ڈال دی، کبھی مارا، کبھی پیٹا، کبھی سر کا خون پیر میں بہہ گیا، اتنا ستایا، گالیاں بکی، نہ جانے کیا کیا کہا، کتنا ظلم کیا 10 سالوں تک۔ لیکن یہ ظلم سہتے رہے، اور سہنے کے بعد جب 10واں سال شروع ہوتا ہے اعلان نبوت کا تو چچا کا بھی انتقال ہو گیا، جو شریک حیات بی بی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ امی جان، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اتنا سارا غم لے لیا، اتنا سارا غم ہو گیا، اتنا سارا غم۔ ایک ہی سہارا تھے، ایک ہی سہارا، ظاہری سہارا حضرت ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک ہی شریک غم تھی جو غموں کو بانٹ لیا کرتی تھی حضرت خدیجہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اتنا سارا ٹینشن ہے، صبح سے شام تک مکہ والے ستاتے ہیں۔ پھر جو ہے چچا کا الگ انتقال ہو گیا، بیوی الگ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے پیارے، تو یہ ٹینشن لے کر کے اتنا سارا غم لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت جب آپ سوتے ہیں، عشاء کے وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں
ذرا سے دیکھیں معراج جو اللہ رب العزت نے کرائی نا، معراج جو ہوئی، اتنا سارا غم کا بوجھ تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل امی، جبریل میرا محبوب اتنا غموں کا پہاڑ لے کر کے سویا ہے، تو جا اور اس کو لے کر کے آ، اور جب وہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا، میری زیارت کرے گا، مجھے دیکھے گا، تو پھر جو غم اس کا ہے وہ غم دور ہو جائے گا، غم ہلکا ہو جائے گا۔ یہ اصل وجہ تھی معراج کی، اصل وجہ یہ تھی معراج کی۔ بیک گراؤنڈ بتاتے ہی نہیں لوگ، بس یوں بول دیا معراج ہوئی، بیک گراؤنڈ تو بتاؤ کس لیے ہوئی۔ اتنا سارا غم تھا، تو اس غم کو دور کرنے کے ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب اپنے محبوب سے ملتا ہے، کوئی محبوب ہو اس کا، اپنے محبوب سے جب وہ ملتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سارے غم بھول جاتا ہے، کیونکہ محبوب مل گیا، ملاقات محبوب سے ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ملاقات کو بلایا تاکہ جو غم ہے مصطفیٰ کے، وہ سارے غم جو ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو اب آیت کریمہ پہ آ جائیں، موضوع پہ آئے۔ یہ تو وجہ بنی، بیک گراؤنڈ تھا معراج کا، اب وجہ بنی جو رب ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور بازو والوں کا جھگڑا اس بات پہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ معراج جو ہوئی، میسج بھی آتے ہوں گے آپ کو، گمراہ بھی کیا جاتا، اچھا معراج جو ہوئی اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں، وہ بولتا معراج جو ہوئی اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، میسج بھی آئے ہوں گے آپ کو، مجھے معلوم ہے کوئی تاریخ نہیں اس کی۔ اور کہاں معراج اگر ہوئی بھی تو خواب میں ہوئی، یہ ذرا مدعا دیکھیں، معراج جو ہوئی وہ کہتا ہے خواب میں ہوئی، ہم کہتے ہیں نہیں خواب میں نہیں ہوئی، جاگتے ہوئے آنکھوں سے ہوئی، یہ ہمارا دعویٰ، اس کا دعویٰ منامی ہوئی، سوتے ہوئی، خواب میں ہوئی، ہم کہتے ہیں نا خواب میں نہیں ہوئی۔ اما اگر خواب میں ہوئی ہوتی تو اتنے سارے اولیاء کو اللہ رب العزت دیدار کراتا ہے، اتنے سارے صحابہ کو دیدار کراتا ہے، اتنے سارے تابعین کو دیدار کراتا ہے، عام مومنین کو بھی دیدار کراتا ہے میرا رب، تو پھر مصطفیٰ کریم میں عام مومنین میں فرق کیا رہ گیا؟ کس بات کا فرق رہ گیا؟ اگر معراج خواب میں ہوئی ہوتی تو فرق کس بات کا؟ ایک نبی میں ایک ولی میں، فرق کیا رہ گیا؟ پتا کیا چلا؟ خواب میں معراج نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اس کی تاریخ میں آگے بولتا ہوں، اس کی تاریخ بھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو لے کر کے گئی۔ ٹھیک ہے، اب ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مکہ شریف سے، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس تک۔ ٹھیک ہے، اب بات یہاں معراج کی چل رہی ہے، بات مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کے معراج کی ہے، رب نے اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے بھائی کہ معراج جب ہونی ہے یا معراج کی بات جب چل رہی ہے تو بات صرف مصطفیٰ کی ہوتی۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی، اس کی ذات، اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے نبی کو لے کر کے گئی۔ سمجھے ذرا سا، جو اپنے نبی کو لے کر کے گئی۔ مصطفیٰ کے معراج کی بات چل رہی تھی، حضور کا ذکر ہو رہا تھا، تو بات حضور کی ہی ہوتی۔ رب نے پہلے اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات، سبحان کہہ کر کے اپنا ذکر پہلے کیوں فرمایا؟ کیوں اپنا ذکر کیا؟ ایسے ہی دوسری جگہ، دوسرے مقام پر، دوسری آیت میں اللہ رب العزت جب صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور رتبہ ان کا بیان کرتا ہے، تو بات صحابہ کی تھی تو ذکر بھی صحابہ ہی سے شروع ہونا تھا، کرنا تھا۔ ایسے ہی یہاں معراج میں جب بات معراج کی تھی، مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ کے عظمت کی، مصطفیٰ کے بلندی کی، مصطفیٰ کے رتبے کی بات تھی، تو بات مصطفیٰ سے ہی شروع کرنی تھی، اپنے ذات سے کیوں شروع کی؟ ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ،
محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ترین ہیں، کفر سے سخت ترین ہیں۔ میرے پیارے، اب دیکھیں وہاں صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، لیکن عنوان ٹاپک جو بنایا وہ پہلے مصطفیٰ کو بنایا۔ یہاں پر بات مصطفیٰ کی ہو رہی تھی، لیکن ٹاپک جو بنایا پہلے خود کی ذات کو رب نے بنایا۔ ذرا سا سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات کیا تھی؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو لے کر کے گئی۔ بات مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ کے معراج کی تھی، مصطفیٰ کی عظمت کی تھی، مصطفیٰ کے بلندی کی تھی، مصطفیٰ کے رتبے کی تھی، تو رب نے مصطفیٰ ہی کا ذکر کرنا تھا، اپنا ذکر پہلے کیوں لے کر کے آیا؟ اسی طریقے سے دوسری جگہ دوسری آیت میں رب نے جب صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، صحابہ کے رتبے کو بیان کیا، صحابہ کی بلندی کو بیان کیا، تو رب نے صحابہ کے ذکر سے شروع نہیں کیا، بلکہ جو ہے مصطفیٰ کے ذکر سے شروع کیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ؟ کیوں شروع کر رہا ہے؟ کیوں شروع کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ جب عنوان، جب بات صحابہ کی ہو اور جب رتبہ اور عظمت اور شان صحابہ کی بیان کرنی ہوتی ہے تو عنوان مصطفیٰ تجھے بناتا ہو، اور جب بات تیرے عظمت کی آتی ہے اور تیرا رتبہ بیان کرنا ہوتا ہے اور تیری بلندی بیان کرنی ہوتی ہے تو مصطفیٰ عنوان کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے ذات کو بیان کر کے پھر کہتا ہوں سبحان الذی اسرا۔ بات دیکھیں ذرا سا، اب جب رب کسی چیز کو اپنے جو ہے نام سے جب بیان کرتا ہے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی۔ یہ سبحان الذی جو ہے نا، سبحان کا جو لفظ ہے، سبحان کا جو لفظ ہے یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ کس کے لیے؟ قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ قسم کے لیے رب قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے اس کی جو پاک ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اگر معراج خواب میں ہوتی تو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یوں ہی بول دیتا، قسم کیوں کھا رہا ہے؟ پتا کیا چلا؟ معراج جو ہے وہ نیند میں خواب میں نہیں ہوئی تھی بلکہ جاگتے ہوئے آنکھوں سے ہوئی تھی، اس لیے تو رب نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گیا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم کو لے کر کے گیا کون؟ رب لے کر کے گیا۔ اب یہی جو اعتراض آج بازو والا کرتا ہے وہی اعتراض مکہ والوں نے کیا تھا جب میرے آقا معراج سے لوٹ کر کے آئے اور صبح بیان کیا لوگوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان پہ گیا، ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہ گیا، سدرۃ المنتہا سے عرش اعظم پہ گیا، عرش اعظم سے رب کی بارگاہ میں گیا، رب کی زیارت کر کے پھر واپس آیا۔ جب مکہ والوں نے سنا، مکہ کفار نے، ابو جہل نے اور دیگر کافروں نے جب سنا تو انہوں نے ہنگامہ مچا دیا کہ اما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں، ایک منٹ میں، ایک آن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی لمبی مسافت طے کر لے، اتنا بڑا راستہ طے کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو مکہ والوں کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا، ذہن میں نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اتنے سے رات کے حصے میں اتنی لمبی مسافت طے کرے۔ ابھی اگر آپ نے جو ہے مکہ شریف سے بیت المقدس فلسطین جانا ہو تو کتنا ڈسٹینس ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمیں کئی دن لگ جائیں گے۔ تو مکہ والوں کو یہی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ اتنے سے وقت میں کوئی جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، بیت المقدس گیا، پھر ساتوں آسمان پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، اور جو ہے دوسری اللہ کی زیارت کی بھی لوٹ بھی آیا۔ اتنے وقت میں کیسے؟ اتنے وقت میں زنجیر بھی ہل بھی رہی تھی، دروازے کی کنڈی ہل بھی رہی تھی، پانی گرم بھی تھا، پانی بہہ بھی رہا تھا، بستر بھی گرم تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ مکہ میں ہنگامہ برپا کر دیا، جیسے آج بازو والا برپا کرتا ہے ہنگامہ کہ یہ تو کوئی شے ہی نہیں یار۔ میسج بھی آئے ہوں گے، پڑھا ہوگا آپ نے میسج، میں نے پڑھا، تم بالکل جو ہے بالکل ہکا رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ کیسے گمراہ کرتے ہیں تم کو، اللہ قسم کیسے گمراہ کیا جاتا؟ کہتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کہتا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
میرے پیارے یہی تو مکہ والوں نے کہا تھا کہ یہ خواب میں ہو سکتا ہے، ظاہر میں نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ظاہر میں گیا تھا، ظاہر میں گیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بھائی خواب کی بات ہوتی تو مکہ والے ویسے مان لیتے بھی خواب ہے، آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو بات خواب کی نہیں تھی، ظاہر کی تھی، تبھی تو مکہ والوں نے ہنگامہ کیا تھا، تبھی مکہ والوں نے ہنگامہ برپا کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ تھوڑے سے رات کے وقت میں اتنی لمبی مسافت پہ آئے جائے، آسمانوں کی سیر کر لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے رب نے اس کا جواب دیا، رب نے جواب دیا اس کا، کہا میرے پیارے سنو، ایسا ہے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی، تم جو میرے محبوب سے الجھ رہے ہو نا، الجھ رہے ہو میرے محبوب سے، میرا محبوب یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میں گیا تھا، میرا محبوب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گیا نا، میرا محبوب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گیا، میرا محبوب تو یہ کہہ رہا کہ میرا رب لے کر کے گیا۔ اگر یہ کہتے کہ میں گیا اور میں نے وہ سب دیکھ کر کے میں واپس آیا، اتنی لمبی مسافت طے کی، تو پھر بات بنتی تھی، لیکن میرا محبوب تو کہیں نہیں رہا کہ میں گیا تھا، بلکہ محبوب یہ کہہ رہے پاک ہے وہ ذات، وہ رب پاک ہے جو اپنے بندے کو لے کر کے گیا۔ اب جب رب کی بات آتی ہے تو میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تم ایک لمحے کی بات کرتے ہو، اما پلک جھپکتے ساتوں آسمان کیا تحت الثری سے لے کر کے عرش معلی تک بھی اپنے محبوب کو دکھا سکتا ہے۔ تم بات کر رہے تھے تو کہا کہ محبوب سے مت الجھو، میرا محبوب تھوڑی دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ تو میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو لے کر کے گیا۔ اب جس کو سوال کرنا ہے میرے پاس آئے، میں جواب دیتا ہوں۔ اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے کر کے گئی، رب لے کر کے گیا، فرمایا نا اسرا، لے کر کے گیا رب۔ تو محبوب یہ نہیں کہہ رہے میں اپنی طاقت سے گیا، اپنی قوت سے گیا، نا، محبوب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب لے کر کے گیا۔ رب نے بیان فرمایا اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے کر کے گیا اپنے محبوب کو، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب ذرا سا میں آپ کو اسپیڈ کی ریلیٹیوٹی سمجھاتا، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو سمجھ میں آئے۔ یہ جو روشنی دکھ رہی ہے ہم کو، یا سورج کی روشنی لے لو، یا آپ چاند کی روشنی لے لو، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، بلب کی روشنی، ٹیوب لائٹ کی روشنی، یا کوئی اور روشنی، اس کی اسپیڈ کتنی معلوم ہے آپ نے؟ پڑھے لکھے لوگ اسپیڈ کتنی ہے؟ سورج جب نکلتا ہے بادلوں سے اور روشنی زمین پر ڈالتا ہے تو اس کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ کس اسپیڈ میں وہ زمین پہ پہنچتی ہے؟ ایسے ہی چاند جب بادلوں سے نکل کر کے اپنی روشنی کو زمین پہ ڈالتا ہے، یا لائٹ بند کریں آپ پھر جلائیں تو اس کی روشنی جو ہمارے اوپر پڑتی ہے کتنی اسپیڈ سے پڑتی ہے؟ کتنی اسپیڈ سے پڑتی ہے؟ البرٹ آئنسٹائن، یہ بہت بڑا سائنسدان ہے، تو اس نے جو ہے اس کو لکھا اور کہا اس کی اسپیڈ جو ہے ایک سیکنڈ میں کتنا؟ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ ایک سیکنڈ میں کتنا؟ 3 لاکھ کلومیٹر، 1,86,000 مائلز ایک سیکنڈ میں۔ یہ روشنی ہے کس کی؟ سورج کی، چاند کی، یا جو بھی روشنی ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ برق ہو، چاہے جو آسمان سے بجلی گرتی، اس کی روشنی کی یہ سپیڈ ہے۔ کتنا فرمایا؟ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ اگر آپ نے یہاں سے پونا جانا ہو تو ہمیں گاڑیوں سے جانا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کافی ٹائم لگ جاتے۔ بجلی کی سپیڈ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جائیں گے، ٹھیک؟ بجلی کی سپیڈ ہے، کس کی؟ بجلی کی، برق کی، کس کی؟ برق کی۔ برق مانے بجلی ہوتا ہے، عربی میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق۔ تو برق مانے بجلی، بجلی کی سپیڈ یہ روشنی کی یہ سپیڈ ہے، ٹھیک ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر کیسے؟ ایک سیکنڈ میں۔ میرے مصطفیٰ کریم جو گئے اتنی سی دیر میں، اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب کوئی بندہ نا خلا میں، خلا سمجھتے ہیں؟
خلا بولے تو یوں اوپر کو جانا، اس کو بولتے خلا۔ خلا مطلب خالی، جہاں کچھ نہ ہو یار اسے خلا بولتے ہیں، ٹھیک، آسمانوں کی طرف جائے، خالی ہے بالکل۔ کہا جب کوئی بندہ خلا کی طرف جاتا ہے، ٹھیک، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مادے سے تعلق رکھتا ہے، مادہ بولے تو وہ مٹی کا ہو یا کسی دھات کا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کسی دھات سے اگر تعلق رکھتا ہے تو جب وہ آسمان کی طرف جائے گا، اگر وہ اتنا بڑا ہے آسمان کی طرف جائے گا تو اس کے اسپیڈ کی وجہ سے، اگر بجلی کی رفتار سے وہ جاتا ہے تو اسپیڈ کی وجہ سے اس کا یہ جو جسم ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، اور اس کی صرف روح بچے گی اس کے اندر کی، ٹھیک ہے، اس کی کیا بچے گی؟ صرف روح بچے گی اس کے اندر کی، اس کا جسم چھوٹا ہو جائے گا۔ اگزامپل کے طور پر اگر دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک زمین پہ رہ گیا، ایک آسمان کی طرف نکلا، ٹھیک، ایک آسمان کی طرف نکلا، اب جب وہ آسمان کی طرف نکلا تو فرمایا کہ یہ جو آسمان کی طرف نکلا ہے، دونوں کے ساتھ پیدا ہوئے، یہ 10 سال کی زندگی گزارے گا یہاں زمین پر، جو زمین پہ رہ گیا، اور جو آسمان کی طرف گیا تو اس نے جو 10 سال کی زندگی گزارا، اگر وہ لائٹ کی روشنی سے، روشنی کی سپیڈ سے اگر وہ جاتا ہے تو اس کا 10 سال گزارنا اس پر 5 سال کا اثر کرتا ہے۔ کتنا؟ 5 سال کا اثر کرتا ہے، یہ گریوٹی ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا اس پر 5 سال کا اثر ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر اس نے بالکل جو ہے روشنی کی سپیڈ پکڑ لی، جیسے 90%، 50% اس طریقے سے، تو فرمایا کہ اس پر 5 سال کا اثر ہوگا، لیکن فل سپیڈ جو 100% لائٹ کی سپیڈ ہے، بجلی کی سپیڈ اگر اس نے اختیار کر لی تو کہا پھر اس پر وقت کا اثر ہی نہیں ہوتا، اس پر وقت کا اثر ہی نہیں ہوتا، چاہے یہ 100 سال زمین پر رہنے والا گزار لے، اس پر ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ وہ خلا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اس کی تحقیق ہے، کس کی؟ البرٹ آئنسٹائن کی، یہ اس کی تحقیق ہے۔ اس نے کہا جب کوئی خلا کا سفر کرے گا اور اگر وہ بجلی کی رفتار سے، سورج کی روشنی کی رفتار سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس پر وقت اثر ہی نہیں کرے گا، جیسے ہمارے اوپر وقت اثر کرتا ہے، 5 سال گزارے تو پھر چہرے جھریاں آنے لگتی، آدمی بڑھاپے کی طرف، تو جو آسمان کی طرف جائے گا اس پر وقت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی وقت کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جب اس پر وقت کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، گویا کہ اس کے لیے وقت جو ہے وہ تھم جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ خلا میں ہے، وقت تو یہاں مسئلے ہیں، وہ خلا میں ہے، اس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے محبوب اگر جو ہے بجلی کی سپیڈ سے جاتے، میرا محبوب صرف ایک بجلی کی سپیڈ سے نہیں گئے تھے، برق بولتے ہیں ایک بجلی کو، ایک سنگل بجلی کو، براق بولتے ہیں جو بجلیوں کی ماں ہو، مرکز ہو، سمجھے ذرا سا، محبوب کس سے گئے؟ براق سے، براق، برق مانے ہوتا ہے بجلی، بجلی کی سواری، لیکن جب براق بولیں گے برق ہوتا ہے سنگل، براق بولتے ہیں تو کئی سارے جمع کر کے پھر براق بنتا ہے، کئی سارے جمع کر کے پھر کیا بنتا ہے؟ براق بنتا ہے۔ تو جب ایک بجلی کی سپیڈ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تو جو پورے بجلیوں پہ سوار ہو کر کے جائے پھر اس پر وقت کا اثر ہو سکتا ہے؟ اما وقت کیا، وقت کا ہوا بھی اس کو نہیں لگے گا۔ تو پھر جو ہے جب اتنی سپیڈ سے کوئی بندہ جائے اور سیر کر کے آئے تو بستر تو گرم بھی رہے گا۔ فرمایا زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، اور لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، تو سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ اب موضوع پہ آتے ہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے، اب موضوع پہ آتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، میں نے بتایا کیا بیک گراؤنڈ کیا تھا، محبوب سوئے ہوئے، محبوب آرام فرما، اتنا سارا ٹینشن ہے۔ رب نے کہا جبریل جاؤ، اب چنا بھی کس کو چنا؟ دیکھو کسی کے یہاں جانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ عام دعوت تھی آپ چلے گئے، ایک یہ طریقہ ہوا جیسے مسجد میں اعلان ہوا بھائی آج کھانے کی دعوت ہے، آنا ہے، آ گئے، یہ ایک طریقہ ہوا۔ ایک طریقہ یہ کہ جو بھائی آپ کو بلایا بھی گئے، نہیں آپ نے آنا، آپ کو کال بھی لگا دیا، اس نے دعوت تو دی لیکن کال بھی لگا دیا، تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ ایک ہوتا تیسرا طریقہ کہ دعوت بھی دی، کال بھی کیا، بلایا بھی، اور اس کے لیے سواری بھی بھیج دی، یہ تیسرا طریقہ۔ تو رب نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ جبریل کو کہا جبریل براق کو لے کر کے جا، وہ براق جو کئی سالوں سے متمنی تھی،
اس کی قسمت جاگی، رب نے فرمایا اس کو لے کر کے جا، براق کو جبریل لے کر کے جاؤ۔ جبریل آئے۔ اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی جب شان دکھانی ہو نا تو صرف اس کے لیے سواری نہیں بھیجا جاتا، ساتھ میں خادم بھی بھیجا جاتا ہے کہ کہیں صاحب کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی ساتھ میں لے کر کے آنا۔ بات دیکھیں ذرا سا، شان کیا ہے میرے آقا کی، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل آئے تو مصطفیٰ کریم، میں نے بتایا نا کہ سوئے ہوئے تھے، وہ غم وہ مسائل تھے، سوئے ہوئے تھے، اور حضور نے کبھی پیر پھیلا کر کے آپ نے نہیں سوئے، پیر نہیں پھیلایا، ہمیشہ پیر سمیٹ کر کے سرکار سوتے تھے، لیکن اس رات مسئلہ ایسا تھا کہ غم کی حالت، آپ نے پیر بھی پھیلائے۔ جبریل آئے، عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے، تیرا محبوب تو سو رہا ہے، جگاؤں کیسے جگاؤں؟ رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے ایڑیوں کو تو بوسہ لگا، میرے محبوب کے ایڑیوں کو، ہمارے پیر میں جو یہ خالی جگہ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو، اس کے بازو کو تو اس کو ایڑی بہا جاتا ہے، اس کو تلوا، فرمایا تلوے پہ بوسہ لگانا۔ ذرا دیکھیں شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ حضرت جبریل امی کو روح القدس کہتے ہیں، کہا روح القدس کے سر پر ایک تاج ہے اور اس تاج میں ایک موتی لگا ہوا ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ جبریل نے چومنا شروع کیا، مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے، کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت طالب دیدار ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں پھر چلو اب مسئلے پہ آ جائیں، یہ تو ہو گیا جگایا، اور جگا کر کے اب نکلنا ہے۔ تو اب جانے کے لیے حضور کا شق صدر فرمایا۔ شق صدر سمجھتے ہیں؟ شق معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، ٹھیک ہے نا؟ صدر معنی ہوتا ہے سینہ، تو سینے کو پھاڑا، سینے کو چیرا حضور کے، کس نے؟ حضرت جبریل امی نے۔ حضور کا شق صدر یعنی سینے کو جو پھاڑا گیا پوری زندگی میں 4 بار، بول دو سبحان اللہ یار، 4 بار پھاڑا گیا، ٹھیک ہے، پوری زندگی میں 4 بار۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر پہ تھے اور آپ کی عمر مبارک 2.5 یا 2 سال کی تھی، تب اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتے آئے، حضور کا سینے مبارک چاک کیا، چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو نکال کر کے تشت میں رکھا، تشت میں رکھ کر کے پھر اس کی دھلائی کی، اور دھلائی کرنے کے بعد پھر اٹھا کر کے وہیں پہ فٹ کر دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، آج دنیا نے جو ہے اس کا سرجری کا آج پتہ کیا نا کہ بائی پاس سرجری بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا آج سے 1400 سال پہلے بچپن ہی میں کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں ذرا سا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یار دل نکالنے کے بعد بھی کوئی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، تو ایک وہاں پہ ہوا۔ دوسری بار حضور کی عمر مبارک جب 10 سال کی ہوئی، اللہ کے نبی جب 10 سال کے ہوئے، تو آدمی جب 10 سال کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لڑکے کا ذہن، لڑکے کا دماغ، لڑکے کا خیال کھیل کود کی طرف جاتا ہے، دوسری جانب مائل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور حضور کے دل کو نکال، سینے کو چاک کیا، دل کو نکال کر کے دھلا، پھر اس میں نور و حکمت کے جو ہے خزینے بھر دیے، تاکہ آپ کا خیال مبارک کھیل کود کی طرف نہ جائے۔ محبوب آپ کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں جب آپ تھے، غار حرا جہاں پہ آپ اسٹارٹنگ میں جا کر کے جو مہینے عبادت کرتے، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الخلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وحی کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور چاک کر کے دل کو نکالا گیا، اور پھر اس کو دھلائی کی گئی۔ دھلائی کرنے کے بعد پھر اس میں جو مسئلے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے وہ بھر کر کے پھر آپ کو کہتے ہیں ہاتھ پھیرا، پھر آپ کا سینہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ کہا یہ کس لیے کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ اب قرآن نازل ہونے والا تھا، محبوب کا دل جو ہے قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے، اس لیے آپ کا شق صدر فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 بار ہو گیا۔ چوتھی بار
اسی معراج میں 27 رجب المرجب کی رات ہے، جبریل امی آئے ہیں، رب نے بھیجا ہے جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ۔ اب رب کا دیدار کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں پر وہ جوش لنترانی ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، 9 بار کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کہتا ہے لنترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ تو مجھے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر حضرت موسیٰ کو جب ضد دیکھی اللہ رب العزت نے تو کہا موسیٰ تو مجھے ایسے دیکھ لینا، میں اپنے جلوے کی تجلی جو ہے اس طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اور طور پہاڑ سے ٹکرا کر کے جو روشنی تیرے طرف آئے گی اس روشنی کو دیکھنا، میرا جلوہ نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ راضی ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ ڈالا طور پہاڑ پر، طور پہاڑ ریزہ ریزہ جل گیا، خاک ہو گیا، اور موسیٰ کی آنکھوں پر جو روشنی آئی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے اب میرے پیارے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا، وہاں پر موسیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے، بے ہوش ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب رب کا دیدار کرنا ہے تو پھر دل کو دھل کر کے وہ طاقت بھری گئی کہ اب رب کو دیدار کے لیے جا رہے ہیں، وہ طاقت ڈالی گئی کہ موسیٰ تو برداشت نہیں کر پائے تھے، محبوب ہم تیرے سینے کو چاک کر کے اس میں وہ قوت ڈالیں گے، وہ طاقت ڈالیں گے کہ تو اپنے رب کو دیکھ سکے، تو اپنے رب کو دیکھ سکے۔ تو اب جو ہے سینے مبارک کو چاک کیا، حضرت جبریل نے چاک کر کے دھلا، اور دھلنے کے بعد میں اسے پاک کیا، پاک کرنے کے بعد میں پھر وہاں پہ رکھ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو پھیرا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے میرا سینہ پھر پہلے کی جیسا ہو گیا۔ اب مسجد، اس میں 3 روایت ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں بیٹھے تھے، اور ایک روایت آپ حتیم کعبہ میں تھے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ حرم کعبہ میں تھے، یعنی حرم شریف میں جو مسجد حرام ہے وہاں پر تھے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں ان کے گھر پہ تھی، حضرت ام ہانی۔ لیکن یہ جو مشہور روایت ہے حضرت ام ہانی والی کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر پہ تھے، تو کہتے ہیں آپ کو وہاں سے لے کر کے حضرت جبریل امین نکلے، کس پہ؟ براق پہ۔ میں نے بتایا نا براق کی سپیڈ کتنی تھی؟ بجلی کی سپیڈ سے زیادہ۔ کہتے ہیں براق کی نگاہ جہاں تک جاتی اس کا وہاں پر قدم پڑتا تھا، ایک قدم وہاں پر پڑتا، کتنی سپیڈ سے گئی ہوگی۔ تو کہتے ہیں نکلے تو پھر ایک جگہ حضرت جبریل نے کہا، حضرت جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر اتر جائیں۔ مصطفیٰ کریم اترے، پھر کہا کہ یہاں پر جو ہے آپ نے نماز پڑھنی، 2 رکعت نفل پڑھی۔ اب مسئلہ یہ پھنس جائے گا آپ کا، سمجھا بھی دیتا ہوں کہ بھائی نماز تو تھی نہیں، ابھی تو نماز ملی ہی نہیں تھی، پھر نماز کون سی پڑھ دی؟ نماز تو ابھی جا رہے ہیں، پھر لے کر کے آئیں گے، ابھی تو جا رہے ہیں نا، پھر نماز کون سی پڑھی؟ کون سی نماز پڑھی؟ تو فرماتے ہیں دیکھیں حضرت آدم نے بھی شکرانے کی نماز پڑھی ہے، حضرت نوح نے بھی پڑھی ہے جب کشتی سے اترے تو، اور اسی طریقے سے اور دیگر سارے انبیاء کرام نے پڑھی ہے، ہر نبی نے پڑھا ہے شکرانے کی نماز۔ تو وہ شکرانے کی نماز تھی جو پڑھی تھی، وہ کوئی فرض نماز یا واجب نماز نہیں تھی، بلکہ شکرانے کے طور پر کہ رب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں تو شکرانے کے طور پہ پڑھا 2 رکعت۔ کہاں پہ اترے، 2 رکعت نفل پڑھی اور جو ہے شکرانے کی نماز پڑھی، پڑھ کر کے پھر جو ہے حضرت جبریل امی سے کہا جبریل امی یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ یثرب ہے، جب آپ ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے تو یہی جگہ مدینہ بن جائے گا، مدینہ بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں اب پھر وہاں پر سواری پر بیٹھے براق پہ اور پھر آگے نکلے۔ کہتے ہیں آگے نکلے تو پھر آپ کا اس جگہ پر جانا ہوا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یعنی طور سینا پر، کوہ طور پر آپ کا جانا ہوا جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلی نے حضرت موسیٰ کو بے ہوش کر دیا تھا، وہاں پر گئے۔ اب جب وہاں پر پہنچے وہاں بھی نماز پڑھی، پھر جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ جگہ طور سینا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی زیارت کے لیے ضد پکڑی تھی اور رب نے اپنا جلوہ اس پہاڑ پر ڈالا تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مبارک جگہ ہیں، مقدس مقامات ہیں، وہاں پر جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ بھائی موسیٰ تو کب کے چلے گئے نا، مسئلہ ختم ہو گیا تھا، پر وہ جگہ مقدس تھی، حضور کو وہاں پر لے جایا گیا۔ ایسے ہی جو ہے مدینہ منورہ اسی طریقے سے پھر فرماتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس جگہ لے جایا گیا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے آپ کی ولادت ہوئی تھی، مولود عیسیٰ پر لے جایا گیا۔
جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو ان مقدس مقامات پر لے جایا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مقامات ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے، ہمارے اولیاء سے، ہمارے صحابہ سے، ہمارے نبیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو جگہیں، ان جگہوں پہ جانا، ان کی زیارت کرنا، وہاں پر شکرانے کی نماز پڑھنا، یہ کوئی بدعت نہیں، بلکہ یہ تو جو ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے پھر وہاں سے نکلے. جب نکلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے میں اللہ کے نبی حدیث شریف ہے، فرمایا انی رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، قائمن کھڑے ہوئے، یصلی علیہ، جو کھڑے ہو کر کے مجھ پر کیا پڑھ رہے تھے؟ یصلی، سلام پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے. موسیٰ کو دیکھا. اب ایک مسئلہ یہاں پر دیکھیں ذرا سا. حضرت موسیٰ کو کہاں دیکھا؟ قبر میں. مصطفیٰ کریم براق سے جا رہے ہیں، قبر میں دیکھا موسیٰ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ رہے ہیں. اب جن لوگوں کو کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے نا، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ تو موت کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں، اور تو زندہ ہو کر کے جو ہے بیٹھ کر کے سلام پڑھ رہا ہے. مسئلہ دیکھ ذرا سا، مسئلے دیکھیں ذرا سا. تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت موسیٰ کو دیکھا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ پھنس جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت موسیٰ کو دیکھا، پھر آپ جو ہے وہاں سے بیت المقدس نکلے، بیت المقدس کی جگہ پر پہنچے، بیت المقدس پہنچے تو وہاں سارے انبیاء تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو حضرت موسیٰ اپنے قبر میں یہاں تھے؟ یہ کیسے ممکن؟ ابھی تو موسیٰ اپنے قبر میں یہاں تھے، پھر اتنی جلدی حضور سے پہلے وہاں بھی پہنچ گئے حضور کا استقبال کرنے بیت المقدس میں. فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. تو ابھی تو موسیٰ یہاں قبر میں تھے، اتنی جلدی جب حضور مسجد اقصی پہنچ رہے ہیں تو آپ وہاں بھی استقبال کے لیے کھڑے، کیسے ممکن ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میرے مولا آج کی رات تیرا محبوب ادھر سے گزرنے والا ہے، اس راستے سے گزرے گا جس راستے میں میری قبر ہے. تو میرے مولا تو کرم اتنا کرم کہ مجھے یہ طاقت دے کہ میں یہاں پر بھی تیرے محبوب کی زیارت کر لوں اور وہاں پر بھی تیرے محبوب کی زیارت کر لوں. اب آپ بولیں گے پھر آپ کی اسپیڈ جو ہے براق سے بھی زیادہ ہو گئی. تو اگر نبی کی اسپیڈ ایک جانور سے زیادہ ہو جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ نبی کی اسپیڈ، نبی کی رفتار اگر جانور سے، براق سے زیادہ ہو جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ براق کوئی نبی تھوڑی تھا، وہ تو ایک سواری تھی. اگر سواری سے نبی کی اسپیڈ زیادہ ہو جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں. تو کہتے ہیں جب آپ وہاں پر پہنچے، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی کے ساتھ بیت المقدس پہ قدم رنجا ہوتے، قدم رنجا ہوئے. تو پھر وہ جگہ تھی جہاں پر پرانے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہ جگہ بنی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں حضرت جبریل امی نے آپ کی سواری کو اس جگہ پر باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، باندھا. کہتے ہیں اب گئے، اندر گئے، اب سارے انبیاء کرام وہاں موجود ہیں استقبال کے لیے، سب زیارت کر رہے ہیں سارے انبیاء. کہتے ہیں ابتدائے آفرینت سے لے کر کے جتنے انبیاء حضور سے پہلے تک آئے ہیں سارے وہاں موجود تھے. 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام سارے وہاں موجود تھے. مصطفیٰ کریم گئے، میرے آقا نے امامت فرمائی، سب کی امامت فرمائی، سب نے میرے مصطفیٰ کے اقتداء میں نماز پڑھی، سب نے میرے مصطفیٰ کے اقتداء میں نماز پڑھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی وہ جتنے انبیاء کرام پہلے گزر چکے تھے وہ سارے حضور کے پیچھے یوں نیت باندھ کے کھڑے ہیں. وہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، بیاں ہو مانے اول آخر. کہتے ہیں وہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے کھڑے. مصطفیٰ کریم نے امامت فرمائی. امامت کے بعد مصطفیٰ کریم باہر نکلے تو وہاں پر کھانے پینے کا انتظام تھا، کھانے پینے کا. تو مصطفیٰ کریم کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں پانی تھا اور ایک پیالے میں جو ہے شراب تھی، یہ شراب نہیں جنت کی شراب، اور ایک پیالے میں دودھ تھا. 3 پیالے مصطفیٰ کریم کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بھی نہیں اٹھایا، شراب کو بھی نہیں اٹھایا، دودھ کو اٹھایا.
دودھ کا پیالہ اٹھا کر کے پیا اور پینے کے بعد میں اس میں سے تھوڑا سا بچا کر کے رکھ دیا، کہتے ہیں رکھنا تھا وہ غائب ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ یہ فطرت ہوتی ہے نا ہماری کہ بھائی ہمارے سامنے پانی بھی ہے اور جو ہے شراب بھی ہے، یہ والی شراب نہیں بھائی، دوسرے شراب، شربت بھی ہے اور جو ہے دودھ بھی ہے، تو انسان عموماً دودھ ہی کو پسند فرماتا ہے، یہ انسانی فطرت ہوا کرتی۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نا یہ جو پیا نا دودھ، اس میں سے تھوڑا بچانا نہیں تھا؟ تو حضور فرماتے جبریل کیوں بچانا کیوں نہیں تھا؟ کہا حضور آپ نے تھوڑا بچا دیا نا تو اب یہ تھوڑی امت آپ کی جو ہے یہ جہنم کی طرف جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل لاؤ پورا پی لیتے ہیں۔ کہا نہیں یہ بھی ہو گیا جو ہونا تھا۔ کہا آپ نے پورا پی لیا ہوتا تو ساری امت جنت میں جاتی، آپ نے تھوڑا جو بچا دیا نا، اب تھوڑی امت جو ہے جہنم کی طرف جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کے سفر کا یہ پہلا حصہ تھا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلا حصہ تھا حضور کے سفر کا۔ آپ گھبرائے نہیں، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا۔ اب پھر وہاں سے چلنا ہے، آسمانوں کی طرف جانا ہے، اب خلا کی طرف جانا ہے، اب عرش اعظم کی طرف جانا ہے، اب سدرۃ المنتہا کی طرف جانا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت جبریل امی ساتھ میں ہے، مصطفیٰ کریم بھی ساتھ میں ہے، سوار ہو گئے براق پہ، آسمان کی طرف رخ کیا ہے۔ پہلے آسمان کے جب دروازے پر پہنچے ہیں تو میرے پیارے آسمان میں بے شمار دروازے ہیں اور جبریل ہمیشہ آتے جاتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں ٹوکتا، کیونکہ ان کا جانا آنا جانا ہمیشہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کے ساتھ جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا اچھا کوئی اور ہے ساتھ میں؟ تو کہا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد ہے؟ کہا پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امی پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ دیکھیں جبریل ہمیشہ آتے جاتے ہیں تو کبھی نہیں پوچھا بھائی کون ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، نہیں، لیکن آج حضور کو لے کر کے گئے تو پھر پوچھا گیا۔ دروازے پہ پہرے دار بھی ہے، کیونکہ شان ہے نا محبوب کی، محبوب کی شان ہے کہ میرا محبوب کے لیے خاص دروازہ ہے اور اس سے کوئی فرشتہ نہیں آ جا سکتا، میرا محبوب آئے گا تبھی اس دروازے کو کھولنا ہے، میرا محبوب آئے گا تبھی اس دروازے کو کھولنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی، سلام کیا اللہ کے نبی نے، سلام کرتے ہیں، حضرت آدم جواب دیتے، دیکھا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ اپنے جب داہنے طرف منہ کرتے آپ تو مسکراتے تھے، بائیں طرف منہ کرتے تو جو ہے غم کے آثار جو ہے، غم کی حالت آپ کی جو ہے اس پہ آ جایا کرتی تھی۔ مٹھائی آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بند کرنا، یہ علامت ہوتی ہے کہ بھائی مٹھائی آ گیا تو اب بند کریے۔ چلیے پھر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی لے آئیں تو پھر میں بولوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے اب مصطفیٰ کریم پہلے آسمان پہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں مختصراً بیان کرتا ہوں، پھر ان کو سماعت کیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، پھر وہاں پر جا کر کے جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت ابراہیم کو دیکھا تو حضرت ابراہیم بیت معمور پر یوں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں بیٹھے ہوئے، قریب گئے، سلام کیا، السلام علیکم، سلام کیا، جواب دیا۔ بیت معمور سمجھتے ہیں؟ بیت معمور نہیں سمجھتے؟
بیت معمور جیسے ہمارے یہاں دنیا کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہے، سمجھیے ذرا سا، دنیا کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہے، ہم جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں نا، ایسے ہی آسمانوں کے بیچوں بیچ میں اللہ رب العزت نے جیسے یہاں بیت اللہ خانہ کعبہ بنا رکھا ہے، ٹھیک اسی کے اپوزٹ میں سیدھا اسی کے سیدھا ہی پہ سیدھا بالکل آسمان پہ 7ویں آسمان پہ بیت معمور بنا رکھا ہے۔ جیسے یہاں ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، ایسے ہی 7ویں آسمان پر بیت معمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے میں نے سارے نبیوں کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، خوبصورت سارے تھے، حضرت یوسف کا حسن تو مشہور ہے، کہا لیکن جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا نا میں نے، حضرت عیسیٰ کا مثلا بڑے خوبصورت تھے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، بال یوں زلفیں تھیں، ایسا لگ رہا تھا پانی ٹپک رہا ہے، بھی نہا کر کے آئے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے، اب بات یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا اے میرے مولا اب تیرا محبوب آ رہا ہے، تو انبیاء کرام نے بھی استقبال کیا، کہاں پہ؟ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں استقبال کیا تیرے محبوب کا، تو اے میرے مولا جب سب دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی دیکھنا چاہتے تیرے محبوب کو، ہم بھی تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں دکھا دے۔ میرا رب فرماتا کہ پھر سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاؤ، تو عرض کرتے ہیں پروردگارا سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں گے، تیرا محبوب گزر جائے گا تو دیکھ نہیں پائیں گے، جیسے مطلب جی چاہ رہا دیکھنے کو ہوتا نہیں، آدمی کھڑا ہو جائے پھر ہم اس کو دیکھیں پھر وہ جائے، اب سواری اتنی تیز ہے تو گزر جائیں گے، ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے سدرۃ المنتہا پہ میں اپنے محبوب کی جو سواری براق ہے نا اس کو چینج کر کے دوسری سواری کر دوں گا، تو میرا محبوب جتنی دیر میں سواری چینج کرے گا اتنی دیر تم زیارت کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں وہاں 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جانب روانہ ہوئے، سدرۃ المنتہا کی جانب، کہتے ہیں وہ سدرہ بیری کے درخت کی طرح ایک درخت ہے، ٹھیک ہے نا، بیری کا درخت نہیں ہے، وہ بیری کے درخت کی طرح ایک درخت ہے، بیرو سمجھتے ہیں نا، بیری کیا بولتے ہیں آپ اسے؟ بیر، تو کہا وہ بیر کے درخت کی طرح وہ ایک درخت ہے، وہ کوئی بیر ہے نہیں، اس کے پتے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل ٹھہر گئے، دیکھا سدرہ پر وہ جو درخت ہے، سارے فرشتے جتنے تھے سارے ملائکہ وہاں پہ موجود ہیں، اور سب نے جب حضور کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا۔ جب آدمی کوئی اچھی چیز دیکھتا نا، جب کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے تو پھر بولتے سبحان اللہ، کیا بات ہے سبحان اللہ، کہتے سب نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی کے ساتھ دیکھا 2 کرسی رکھی ہوئی ہے، سدرہ سے آگے 2 کرسی رکھی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جبریل تو اکیلا رہتا ہے یہاں پہ، کرسیاں 2 ہیں، اکیلا رہتا، کرسی ایک ہی کافی تھی، 2 کس لیے؟ 2 کس بات کے لیے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب سے پیدا ہوا، اللہ نے جب سے مجھے بنایا تب سے میں 2 ہی دیکھ رہا ہوں، ایک دن میں نے رب سے پوچھ لیا اے میرے پروردگار ذرا مجھے یہ بتا کہ جب میں اکیلا ہوں تو کرسیاں 2 کیوں؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے جبریل تجھے تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دن گزرے گا، پھر اس دن کی رات آئے گی، اور اس رات میں میرا محبوب وہ کالی کملی چادر والا، وہ کالی کالی زلفوں والا اس نورانی رات میں آئے گا، اور پھر وہ یہاں پر تشریف فرما ہوگا، اس لیے 2 کرسیاں رکھی، 2 کرسیاں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آگے جانا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، اب سواری چینج ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہاں تک براق تھی، براق جس کی سپیڈ اتنی تھی کہ وہ بجلی کی سپیڈ سے بھی زیادہ چل رہی تھی براق، اب یہاں پر براق بھی رک جاتی ہے،
جبریل بھی رک جاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی سیراجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوست پرم، کہ یا رسول اللہ اگر اب میں اس کے آگے بال کے برابر بھی بڑھتا ہوں تو اللہ رب العزت کی تجلی میرے جسم کو جلا کر کے خاک کر دے گی، میرے وجود کو جلا کر کے خاک کر دے گی، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ فرماتے حضور جبریل رکے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ بس یہیں تک جانا ہے۔ تو پھر اب وہاں سے رف رف لایا گیا۔ کون سی سواری؟ رف رف۔ اب رف رف کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ 2 گنے تھی۔ اب عرش اعظم سے آگے نکلنا، عرش معلیٰ سے آگے نکلنا ہے۔ رف رف کہتے ہیں وہ سبز رنگ کا تھا، ہرے رنگ کا، ہرے رنگ، گرین ہرے رنگ کا تھا۔ کہتے ہیں ہرے رنگ کا وہ تخت تھا، مصطفیٰ کریم اس پر یوں ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں وہ جو ہے اب اس سے بھی زیادہ فاسٹ چل رہا تھا آسمانوں کی، اب وہ چل رہا ہے، اب وہ لامکاں کی طرف جا رہا ہے۔ لامکاں جہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اب وہ لامکاں کی طرف نکلنا ہے، لامکاں کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر سوار ہوئی اور لامکاں کی طرف جب آپ نے جو ہے آپ نے سفر فرمایا، تو پھر اب اللہ رب العزت کے صفات کے کچھ پردے تھے۔ صفت رحیمی کا پردہ، یہ کپڑے والا پردہ نہیں، اس کا پردہ الگ ہوتا ہے۔ صفت کریمی کا پردہ، صفت ستاریت کا پردہ، صفت جباریت کا پردہ، صفت جو ہے قدوس کا پردہ، اور اس طریقے سے جتنے اللہ رب العزت کی صفات ہیں تمام صفتوں کے 70,000 پردے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پردوں کے پیچھے سے گزرتا گیا اور مجھ پر میرے رب کا رنگ چڑھتا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ رب رحیم تھا، مصطفیٰ بھی رحیم ہو گیا، رب کریم تھا، مصطفیٰ بھی کریم ہو گیا، رب جواد تھا، مصطفیٰ بھی جواد ہو گیا۔ اب محبوب جس رنگ میں میں تھا اسی رنگ میں میں نے تجھے بھی رنگ دیا ہے، میں نے تجھے بھی رنگ دیا۔ کہتے پردوں کو پار کیا، اب ایک جگہ آیا جہاں پر رف رف بھی رک گیا، رف رف بھی رک گیا، وہ بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اب وہ مقام ادنا ہے، کعبہ قوسین ہے، اب وہاں جانا ہے، رف رف بھی رک گیا۔ کہتے ہیں بقع نور آیا، نور کا ایک یوں سب حالہ بن کر کے آیا نور کا، مصطفیٰ کریم اس میں سوار ہوئے۔ اب سوار ہوئے تو پھر اب مقام ادنا کا، کعبہ قوسین کا سفر کیا ہے، مقام ادنا اور کعبہ قوسین کا سفر فرمایا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ تو کوئی مکان ہے، نہ کوئی زمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف رب کی ذات ہے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں، صرف رب کی ذات ہے، اسے مقام کعبہ قوسین کہا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ کریم اس بقع نور میں سوار ہوتے ہیں، آگے جاتے گئے۔ کہتے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آئی۔ کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آئی، قف یا محمد، محمد رک جاؤ، محمد ٹھہر جاؤ۔ اللہ اللہ، قف یا محمد، محمد ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں ابو بکر تم وہاں نیچے ہیں، ابو بکر تم وہاں مکہ میں، یہاں ابو بکر کی آواز۔ تو وہ آواز میرے رب کی تھی، اپنے محبوب کو ابو بکر کی آواز میں اس لیے بلایا کہ وہ ایک جو انسیت ہوتی نا دوست کی، ذرا سا وہ محسوس ہو آپ کو، کہ آپ کو جو ہے وحشت نہ محسوس ہو، وحشت آپ کو نہ محسوس ہو، یعنی الگ نہ محسوس ہو۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابو بکر کی آواز میں قف یا محمد، اے محمد ٹھہر جاؤ۔ کیا فرمایا؟ اے محمد ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اب مصطفیٰ کریم ٹھہر گئے۔ فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا قف یا محمد، اب محمد ٹھہر جاؤ، اب تم نے نہیں آنا۔ فرمایا ان ربک اصلی علیک، اب تمہارا رب تم پر جو ہے درود کے گجرے لے کر کے تمہاری طرف استقبال کرتا ہوا ہے، درود کے گجرے، سلام کے گجرے لے کر کے۔ ان ربک اصلی علیک، تمہارا رب اب درود بھیجتا ہوا تمہارے استقبال کی طرف آئے گا۔ اب قرآن کی وہ آیت کریمہ جو میں نے بعد میں پڑھی تھی اس کو پڑھیں، ثم دنا، بولیں ثم دنا، ثم دنا۔ قرآن فرماتا ہے پھر وہ قریب ہوا۔ دیکھیں اب ذرا سا سمجھیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایمان خطرے والی گفتگو ہے۔ مصطفیٰ کریم پہنچ کر کے رک گئے، اب قرآن فرماتا ہے ثم دنا، اب یہ ذات بڑھ رہی ہے، یہ ذات ادھر آ رہی ہے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا،
یہ قریب ہوا. کہتے ہیں کون قریب ہوا؟ کون؟ مصطفیٰ کریم یہاں ٹھہر گئے. کون قریب ہوا؟ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم دنا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اے دنا الجبار رب العزت، اما کوئی اور نہیں بلکہ رب کی ذات قریب ہوئی. رب کی ذات، میرے رب کی ذات قریب ہوئی. اے دنا الجبار رب العزت، اللہ رب العزت کی ذات. مصطفیٰ کریم ٹھہر گئے رب کی ذات اب یہ قریب ہوئی. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. قرآن فرماتا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فرمایا فتدلا، ثم دنا فتدلا، جب یہ قریب ہوا فتدلا تو اور زیادہ قریب ہو گیا. یہ قریب تھا، یہ قریب ہوا. ثم دنا، یہ قریب ہوا. فتدلا تو اور زیادہ قریب ہو گیا. یہ دیکھیں ذرا، قریب ہوا اور زیادہ قریب ہو گیا. ثم دنا، رب قریب ہوا. فتدلا تو اور قریب ہو گیا. یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا، کہا کتنا قریب ہوا ذرا بتاؤ بھائی صاحب، کتنا قریب ہوا بتاؤ ذرا سا. ثم دنا، اتنا رب قریب ہوا. کیسے قریب ہوا وہ؟ کیسے قریب ہوا؟ ثم دنا، محبوب ٹھہر گئے. ثم دنا، رب قریب ہوا. فتدلا تو اور زیادہ قریب ہوگا. یہ قریب ہوگا. کہا کتنا قریب ہوا؟ پھر آگے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گیا جیسے کہ دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں. اب آپ بولیں گے یار یہ عجیب بات ہے یار، یہ کمان کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بات محبت کی چل رہی تھی، بات محبت کی چل رہی تھی. رب قریب آ رہا تھا، مصطفیٰ قریب آ رہے تھے. یہ تیر کمان کی بات کہاں سے آ گئی؟ تیر کمان کی بات کہاں سے؟ میں نے کہا ہاں آ گئی. وہ ایسے آ گئی. فرمایا فکان قاب قوسین، تو وہ اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں. کمان سمجھتے ہیں؟ کمان جس میں ڈال کر کے تیر کو پھینکا جاتا اس کو کمان بولتے ہیں. وہ ٹیڑھا ہوتا نا یوں. دو فرمایا فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوا جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں. دو کمان. ادھر آؤ ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ ذرا، کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ ذرا. یوں ہاتھ کرو، ادھر اس کی طرف منہ کرو. یہ دیکھو یہ دو کمان ہیں. ایک کمان یہ کمان کی طرح ہے نا، یہ کمان کی طرح ہے نا. دیکھو کمان ایسے ہوتا ہے نا، پھر اس میں دھاگا بنا ہوتا ہے، پھر اس میں رسی وہ ڈال کر کے تیر پھینکتے ہیں. دیکھیں یہ کمان. فرمایا اتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوا جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں. اب دونوں ہاتھوں کو ملا لو، یہ دونوں کمان آپس میں مل گئے. ذرا سمجھے ذرا سا، بالکل ایمان جو ہے بالکل ترازو میں رکھ کر کے سنیں. فرمایا اتنا قریب ہوا جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں، اتنا قریب ہوا. پھر آگے ارشاد فرمایا بے کمان چھوڑ. فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. ماں کمان ٹھیک تھا نا، دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں. رب اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمان آپس میں مل گئے. فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا، گلے مل جاؤ. او ادنا، یا اس سے کم کا فاصلہ باقی رہ گیا. او ادنا، یا اس سے کم کا فاصلہ باقی رہ گیا. اب یہ مت سمجھ لینا میرا رب ایسے ملا ہوگا، نہ، اس کی شان الگ ہے. وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. اس کو ہاتھ نہیں، اس کو پیر نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق ملا ہوگا. لیکن قربت ختم ہو گئی، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہا. قربت نہیں رہی. قربت یہ سمجھے بالکل ختم، بالکل قربت کو صحیح نکال دیں، کوئی فاصلہ نہیں. اتنا قریب ہو گیا. اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا رب اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، حتی وضع اللہ تعالی یداہ بین تدیا، یہاں تک کہ رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھ دیا. اتنا قریب ہو گیا. اب ذرا دیکھیں، لائے کسی کو ایسا جس کی یہ شان ہو کہ رب نے اس کو اتنا قریب کیا. اس ملاقات پہ بالکل ملحوظ مت کیجئے گا، آپ قیاس مت کیجئے گا کہ ایسے ملا. میرا رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اگر ایسے سوچیں گے تو ایمان جائے گا. نہیں، میں قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اتنا قریب ہوا، کوئی فاصلہ نہیں رہا ہی نہیں، اتنا قریب ہوا. او ادنا، یا اس سے بھی کم ہو گیا. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ دو کمان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ عرب والوں کو سمجھانے کا مقصد تھا. عرب میں ماحول یہ تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں ملتے تھے، دو قبیلے آپس میں ملتے تھے
تو دونوں نے کیا کرنا ہوتا، اس قبیلے کا ایک کمان لیتے اور اس قبیلے کا ایک کمان لیتے اور دونوں کمانوں کو ایک میں باندھ دیتے. ٹھیک ہے، کہ دونوں، جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، اب اگر دو لوگ ملاقات، دو خاندان آپس میں ملے تو ان کے یہاں بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں. ایسے ان کا مسئلہ یہ تھا عرب والوں کا کہ جب دو قبیلے آپس میں ملتے، دو قبیلے آپس میں جب ملا کرتے تھے تو دو کمان لے کر کے اس کو باندھتے تھے ایک میں، دونوں کمان کو، پھر دونوں کمان سے ایک تیر چھوڑتے تھے. اور ان کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں، اب یہ میرے ساتھ مل گیا ہے، یہ میرا ہو گیا ہے، اب جو اس کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، اور جو اس سے محبت کرنے والا ہوگا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا. رب نے اپنے محبوب کو ملا کر کے بتا دیا کہ اب جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے. اب جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. تو یہ اب قربت، اب ملاقات ہو گئی، ملاقات ہوئی. اب فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اپنے بندے سے رب نے بات چیت فرمائی. ذرا دیکھیں نا، کسی کے کندھے پہ آدمی ہاتھ کب ڈالتا، یار چل میرا دوست ہے تو، یہ بڑا خاص دوست کوئی ہوتا ہے نا تو پھر کندھے پہ ہاتھ ڈال کر کے نکلا جاتا ہے، بڑا خاص کوئی ہوتا ہے. فرمایا جب باہیں ڈالی نا، ہاتھ جو ہے دست مبارک ڈالا، دست قدرت ڈالا، الیاذ باللہ، جب ڈالا تو کہتے پھر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر آپس میں باتیں ہوئی. کیا باتیں ہوئیں وہ رب جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتے ہیں، رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے، دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہوئیں. فرماتے ہیں پھر رب نے تحفہ نماز دیا، رب نے تحفہ نماز دیا. کیا دیا ہے؟ تحفہ نماز دیا، رب نے تحفہ نماز دیا. اور یہ فرمایا محبوب، جب تیری امت دنیا میں کسی نیکی کو کرنے کا ارادہ کرے گی، صرف ارادہ بھی نیکی کیا نہیں، صرف نیکی کرنے کا ارادہ کرے گی تو میں تیرے امت کے اس شخص کے حق میں ایک نیکی لکھ دوں گا. ابھی نیکی کیا نہیں، صرف نیکی کرنے کا ارادہ کیا. رب فرماتا ہے محبوب تیرے امتیوں میں سے اگر کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں ایک نیکی لکھ دوں گا، اور جب وہ نیکی کر لے گا تو پھر ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دوں گا. اور فرمایا محبوب جب تیری امتیوں میں سے کوئی گناہ کی طرف جائے گا تو اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو اب یہاں پر گناہ نہیں لکھوں گا، جیسے وہاں نیکی کا ارادہ کیا تھا تو نیکی لکھ دی تھی، اب اگر یہ گناہ کا ارادہ کرے گا تو پھر گناہ نہیں لکھوں گا جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا، اور اگر گناہ کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھوں گا. کیا شان ہے آپ کی، ذرا دیکھیں میرے آقا کی امتیوں کی کیا شان ہے. فرمایا تم ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرو تو نیکی ایک لکھ دی گئی، اور جب کر لیا تو ایک کے بدلے 10 مل رہا ہے. یہیں پر گناہ ہے، اگر گناہ کا ارادہ کیا تو اس کے بدلے میں نہیں لکھے گا، اور اگر گناہ کیا تو یہاں پر ایک گناہ کے بدلے 10 خطائیں نہیں لکھی جا رہی، ایک کے بدلے ایک ہی لکھا جا رہا ہے. کیا شان ہے آپ، کیا شان. تو رب نے معراج کا تحفہ دیا اور یہ بات اپنے محبوب کو دی. واپسی کا بیان میں انشاءاللہ بولوں گا پھر کبھی. تو اب محبوب جو ہے اس تحفے کو لے کر کے واپس آئے. میں پھر وہی پہلی والی بات میں اگر بولوں آپ کے سامنے کہ میرے پیارے، اب یہاں پر ایک بات میں سمجھاؤں کہ اگر کوئی شخص، وہی پہلی بات جو بھی میں نے بولا تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے آتا ہے، کوئی شخص مدینہ سے آتا ہے، کوئی شخص اجمیر سے آتا ہے، کوئی آدمی بغداد معلیٰ سے آتا ہے، وہ وہاں سے کوئی تحفہ لے کر کے آتا ہمارے لیے، ٹوپی، دستی، کپڑا، تسبیح، مصلی یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز، اور لا کر کے جب وہ ہمیں دیتا ہے تو پھر ہم اسے نہیں چھوڑتے، ہم اسے میں نہیں دوں گا، یہ میرا، مجھے ملا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑا کرتے. ہم بولتے ہیں بغداد شریف سے آیا ہے، یہ اجمیر شریف سے آیا ہے، یہ مدینہ شریف سے آیا ہے، یہ مکہ شریف کا تحفہ ہے، حضور کے روزے کا ہے، یہ تحفہ آیا ہے، ہم اسے چھوڑا نہیں کرتے. میرے پیارے جو تحفہ نماز مصطفیٰ رب کے بارگاہ سے
یہ تو اجمیر سے آیا تھا تو اسے نہیں چھوڑ رہا، اور نماز رب کے گھر سے آیا اسے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی بڑی بات۔ میں بار بار ہی بول رہا ہوں کہ دیکھیں اجمیر کا تحفہ تو بڑا دل سے لگا کے رکھتا ہے، مدینہ شریف کا تحفہ تو بڑا دل سے لگا کے رکھے گا، کسی کو نہیں دے گا، ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، کسی کو جدا نہیں کرتا اپنے آپ سے۔ لیکن جو تحفہ رب نے دیا تھا وہ نماز کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ نماز کیوں کر چھوڑ دیتا ہے؟ یہ تحفہ کیا تیرے لیے بڑا نہیں ہے؟ اجمیر کا تحفہ زیادہ بڑا، بغداد کا تحفہ زیادہ بڑا، رب کا تحفہ تجھے نہیں بڑا لگ رہا؟ تو جب وہ چیزیں چھوڑنے کو تو تیار نہیں، تو پھر نماز کا تحفہ تو کیوں کر چھوڑ دیتا ہے؟ کیا رب کے تحفے کی تجھے کوئی قدر نہیں؟ کیا رب کا تحفہ تجھے پسند نہیں ہے؟ اما اس سے بہتر تو کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب آنے لگے، کہا پروردگارا اب تیری ملاقات کر لی ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے، اب دنیا میں جا رہا ہوں، جب بھی تیری ملاقات کی یاد آئے گی، اور جب تو مجھے یاد آئے گا، اور جب میرا دل بے قرار ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ رب نے فرمایا محبوب اللہ اکبر کی صدا لگا کے نماز میں کھڑا ہو جانا، جو مزہ یہاں پر آیا وہاں پھر بھی آئے گا، وہاں پر بھی آئے گا، جو مزہ یہاں آیا وہاں پر بھی آئے گا۔ پر ہم نے جو ہے بغداد کے تحفے کو تو اونچا جانا، اجمیر کے تحفے کو اونچا جانا، جو ہے کلیر کے تحفے کو اونچا جانا، کچھوچا کے تحفے کو اونچا جانا، مدینہ مکہ کے تحفے کو اونچا جانا، لیکن رب کے گھر سے آیا ہوا تحفہ یا رب نے جو تحفہ بھیجا ہم نے جو ہے اس کو تو اپنایا ہی نہیں، وہ تو چھوڑ رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے ہم جائیں گے تو ہوٹل جائیں گے، اذان ہو رہی ہے ہم دکان جائیں گے تو جائیں گے۔ میرے پیارے تو تحفہ وہ سب سے زیادہ اونچا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تحفے کو جو رب نے بھیجا وہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ تحفے تو بعد والے ہیں نا، وہ تحفہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن مسئلہ الٹا ہے، یہاں یہ تحفہ نہیں چھوڑیں گے، وہ جائے جہاں جائے، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ تو محبوب آ رہے ہیں، محبوب واپس آ، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا کیا کر کے ملاقات کر کے آ گئے؟ ملاقات کر کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے آنکھیں ڈالی، مصطفیٰ کریم کو آنکھیں ڈالی، بس 5 منٹ اور آنکھیں ڈالی اور دیکھا تو پھر یار کا جلوہ نظر آ رہا، رب کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھا، کہاں کیا ملا ہے؟ کہا 50 وقت کی نماز ملی ہے، کہا میری امت پہ 50 وقت کا فرض تھا، میری امت اتنی مضبوط تھی، جب وہ نہیں ادا کر پائی تو تمہاری امت اتنی کمزور 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ فرماتے جاؤ کم کرا کے آؤ رب کی بارگاہ میں۔ میرے آقا واپس گئے رب کی بارگاہ میں، مولا میری امت بڑی کمزور ہے، کچھ کم کر دے، یہ جو 50 وقت کی نماز تم نے دی ہے اس کو ذرا کم کر دے۔ رب نے 5 وقت کی کم کیا، 45 دیا۔ کتنا دیا؟ 45 دیا۔ 45 لے کر کے آئے موسیٰ کے، موسیٰ نے کہا کتنا ہوا؟ کہا 45 ہوا۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتی، پھر سے جاؤ اور جو ہے کم کرا کے آؤ۔ کہتے 9 مرتبہ اللہ کے نبی آئے گئے آسمان پہ، رب کی بارگاہ میں آتے گئے 5 کراتے گئے، 5 کم کراتے گئے، 5 9 مرتبہ۔ اگر 5 کو ضرب سے تو کتنا ہوا؟ ضرب دیں تو 5 9 45 45 وقت کی ختم، بچی کتنی؟ 5۔ اب اگر میرے آقا اس بار بھی جاتے تو وہ 5 بھی ختم تھا، مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے نا۔ کتنا مزہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یار حضور ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نا؟ نہیں میرے پیارے، فرماتے اگر اس بار بھی میں جاتا رب کے بارگاہ میں، میرے آقا کہتے ہیں اگر اس بار بھی جاتا رب کے بارگاہ میں اور رب سے کہتا پروردگارا یہ 5 بھی کم کر دے، میرا رب مجھے مایوس نہ کرتا، میرا رب مجھے مایوس نہ کرتا۔ فرماتے لیکن مجھے حیا آ رہی تھی، بار بار رب کی بارگاہ میں جاؤ، اس سے کم کراؤ۔ فرماتے محبوب یہ 5 وقت کی لے کر کے جا، اگرچہ 50 تھی میں نے 45 کم کیا، 5 کی دے دی، 5 وقت کی، یہ 5 پڑھیں گے ثواب میں 50 کا دوں گا، 5 پڑھیں گے
ثواب میں 50 کا دوں گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ معراج لے کر کے، وہ نماز کا تحفہ لے کر کے آئے زمین پر۔ صبح جب اعلان فرمایا کہ لوگوں میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا گیا، وہاں پر میں نے جو ہے تمام چیزوں کی زیارت کی، سب کی سیر کی، رب سے ملاقات کی، تحفہ نماز لے کر کے آیا ہوں۔ اب مکہ کے جو ہے جاہلوں نے، مکہ کے ظالموں نے ہنگامہ برپا کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 منٹ کے اندر یا 1 لمحے کے اندر آدمی اتنا سارا کام کر لے؟ کیسے ممکن ہے؟ جو آج کے جاہل آپ کو میسج ڈال کے بہکاتے ہیں، ورگلاتے ہیں، یہ تو کوئی جو ہے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے کوئی۔ میرے پیارے، اگر یہ معراج کہتے ہیں، وہ معراج منامی تھا، وہ نیند میں معراج ہو گئی۔ ارے نیند میں معراج ہوتی تو مکہ والے ہنگامہ برپا نہ کرتے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہنگامہ برپا کرنا حضور کے ذات کی ایسی دلیل تھی کہ حضور جاگتے ہوئے معراج کو گئے تھے، نیند میں نہیں گئے تھے۔ تو اب اگر آپ کو میسج آئے، آپ کو بھڑکایا جائے، یہ تو کوئی رات ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو آپ کہے تو تجھے نہیں ماننا تو نہ مان، ہم بلا دلیل کے مانتے ہیں معراج کو۔ تجھے نہیں ماننا مت مان، کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے ماننے اور نہ ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے آئے انہوں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ معراج کوئی شے نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے لوگ دین نہیں جانتے تھے؟ اس سے پہلے لوگوں کو دین نہیں پتا تھا؟ یہ 1400 سال گزر گئے، کیا اتنے دنوں میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو معراج کے بارے میں معلوم نہ ہو؟ تو انہوں نے تو منع نہیں کیا، اب تو 2 دن کا مولوی ہو کر کے منع کرنے آ گئے کہ معراج تو کوئی شے ہی نہیں، میسج ڈالتا ہے لوگوں کو، گمراہ کرتا ہے۔ تو اگر ایسے میسج آئے تو انہیں قطع تعلق کریں، آپ نظر کو جو آپ کو ایسے ہلکے میں لے کر کے گمراہ کیا جب میں نے اس دن بولا تھا نا وہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو کبھی یقین نہیں ہوگا، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کیا نماز کی دعوت کبھی شیطان بھی دے سکتا؟ تو ہر دعوت دینے والا مومن نہیں ہوتا، نماز کی شیطان بھی ہوا کرتا۔ میں نے بولا تھا نا جمعہ میں، حضرت امیر معاویہ آپ سوئے ہوئے تھے، جب آپ سوئے ہوئے تھے تو فجر کا وقت ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک کسی نے میری چادر کھینچی، میرے پیر کو کھینچا، میں اٹھا تو مجھے لگا کمرے میں کوئی ہے لیکن کوئی دکھ نہیں رہا تھا۔ کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے گیا، دروازے کے پیچھے گیا، میں نے کھول کے دیکھا تو ابلیس بیٹھا ہوا تھا، پکڑ لیا اس کو، ادھر آ بے، کس لیے آیا اتنی رات کے میرے کمرے میں؟ کہتے حضور مسئلہ ایسا کہ بس آپ کو میں نماز کا وقت ہو گیا تھا تو نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا تھا آپ کو، اور میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ اے مردود کہیں کا، تو کب سے نماز کی تعلیم دینے لگا بے؟ تو کب سے نماز کی دعوت دینے لگا؟ تو ابلیس ہے کب سے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ ہر نماز کی دعوت دینے والا، ہر نماز کی دعوت دینے والا مومن نہیں ہوتا، ابلیس بھی ہوا کرتا ہے، یاد رکھنا، ابلیس بھی ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا تو کب سے نماز کی دعوت دینے لگا بھائی؟ ابلیس کہیں کا؟ کہا حضور مسئلہ ایسا ہے نا کہ ایک دن آپ کو سلا دیا تھا میں نے، جب آپ کو سلا دیا تو مسئلہ یہ ہوا کہ آپ سو گئے تو نماز چھوٹ گئی آپ کی۔ جب آپ نماز چھوٹی تو آپ ظہر میں پہنچے اور رب کی بارگاہ میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ نے، میں نے ایک فجر چھڑوائی تھی، اللہ نے آپ کو 200 فجر کا ثواب دیا، آپ کو 200 فجر کا ثواب دیا۔ تو اب میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کو 200 فجر کا ثواب ملے، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی فجر کا ثواب ملے، جاؤ نماز کو۔ دیکھیں ذرا سے، تو میرے پیارے، ہر نماز کی تعلیم اور دعوت دینے والا اس بات کا خیال رکھنا، آپ کو بہت گمراہ کرنے والے میں نماز کو آؤ، ہم یہ چاہتے ہیں بس ہم نماز کو آ جائیں۔ میرے پیارے کہ تو اپنی نماز اپنے پاس رکھ، ہمارے لیے ہماری مسجد اور ہمارا امام اور ہمارے سارے سب کافی ہے، تجھے اپنی تیری نماز مبارک ہو۔ بہت طریقے سے گمراہ کرنے والے آپ کو ملیں گے، ان سے محفوظ رہے، ان سے محفوظ رہے، ایمان کو بچائیں۔ بہت سادہ لوہ بن کر کے، اتنے بیچارے بن کر کے آئیں گے، آپ کے پیر دبائیں گے، ہاں چلیں بس ایک بار چلیں میری مسجد میں، ہاتھ دبائیں گے، اور آپ جیسے نکلے بس یہ سمجھیے کہ گیا ایمان۔ تو ان سے دور رہنا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تم سے بہتر نماز پڑھیں گے، تم سے اچھی عبادت کریں گے، تم سے بہتر سنت طریقے کا لباس پہنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو آپ لباس پر اور عبادت دیکھ کے اور ریاست دیکھ کر کے مائل نہ ہو، حضور نے پہلے فرما دیا ہے
حضور نے پہلے فرما دیا کہ ایسے بھی ہوں گے جو سنت کے مطابق لباس پہنے گا، بالکل اتنا ہی جتنا ہونا چاہیے، سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، ہر چیز سنت کے مطابق۔ تو ان کی عبادتوں کو دیکھ کر کے بہک مت جانا، نہ، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن ان کے حلق سے، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، نہیں اترے گا۔ علامت بھی حضور نے بتائی۔ ایک دن حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ مال غنیمت سمجھتے؟ مال غنیمت جنگ میں جیت کر کے جو مال ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ مال غنیمت جب آپ کو حضور تقسیم کر رہے تھے، ذوالخویسرہ آیا۔ ذوالخویسرہ کہتے ہیں منافق تھا ذوالخویسرہ، یہ سر کے بال مڈے ہوئے، سر میں بال ہی نہیں، داڑھی یہ لمبی، یہ گھنی، اللنگی بالکل ٹخنے، یہ برابر ہی، ایسا لگ رہا کتنا بڑا سنت والا۔ جب حضور کے قریب آیا، حضور مال تقسیم کر رہے تھے لوگوں کو، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ حضور کے قریب پہنچا، کہا اعدل یا محمد، محمد انصاف کرو۔ الیاذ باللہ، میرے آقا کو کہہ رہا ہے کہ محمد تم انصاف کرو، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرنے والا ہے؟ میرے آقا نے یہ کہا نا تو پھر اس کا منہ بن گیا، پلٹ کر کے جانے لگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، اسی کی نسل سے ہوں گے جو سنت کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی، پر یاد رکھنا کہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے گلوں سے، ان کے گلے سے جو ہے قرآن ان کی گھٹیوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ دکھنے میں تو یہ بڑے نمازی اور بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، پر اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا، اپنے ایمان کو ان سے بچانا۔ اما یار وہ کیسا مومن ہوگا جو حضور کو بول دے انصاف کرو؟ کیسا مومن ہو سکتا ہو؟ یہ ماتھے پہ اس کے گمہ نکلا ہوا تھا، یہ، اور اس کے سر کے سارے بال ختم، داڑھی یہ گھنی، مونچھ بالکل ختم، لنگی یوں پہنے ہوا تھا ٹکنے تک۔ حضور نے فرمایا دیکھ لو اس کی علامتیں، یہی علامتیں ہوں گی، قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے، تو ان سے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ آپ کو لاکھ میسج آئے، آپ کو لاکھ جو ہے کہا جائے کہ یہ کوئی شے نہیں، یہ ہوتا ہی نہیں، ایسے نہیں، ثبوت ہی نہیں، ابھی ہم بغیر دلیل کے مانتے، کیا کر لے گا تو؟ ہم بغیر دلیل کے مانتے، چل کیا کر لے گا؟ اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی معراج کوئی شے نہیں۔ اور اگر چلو مان لیا ایک مرتبہ ثبوت نہیں تھا، اگر یہ حق نہ ہوتا، معراج اگر منامی ہوتی، نیند میں ہوتی، تو رب قسم کھا کر کے کیوں بناتا، کیوں بیان کرتا؟ بھائی کوئی، یہ تو عام بات ہو جاتی ہے، پھر سرکار کا معجزہ ہی نہیں، یہ تو معجزہ ہے نا سرکار کا کہ حضور نے اتنی جلدی زیارت کی، ساری چیزوں کو دیکھا۔ ورنہ تو اگر خواب کی بات ہوتی تو خواب میں اولیاء بھی دیکھتے، صحابہ بھی دیکھتے، سارے دیکھتے، پھر اولیاء اور صحابہ میں حضور میں فرق کیا رہ گیا؟ مطلب کہ یہ جاگتے میں ہوئی ہے۔ حضور کو 34 بار ہوئی ہے زیارت اللہ کی، کتنی؟ 34 بار پوری زندگی میں، 33 بار یوں ہوئی ہے، یعنی خواب میں۔ اس کا ذکر کبھی رب نے نہیں کیا، کیونکہ اگر خواب کا مسئلہ ہوتا تو ہر ایک دیدار کو بیان کرتا، ہر دیدار کو، لیکن صرف ایک دیدار کو بیان کر رہا ہے۔ پتا کیا چلا؟ وہ نیند میں نہیں بلکہ وہ جاگتے ہوئے تھے، وہ جاگتے ہوئے تھا، صرف ایک کو بیان کیا، ایک تو یوں جاگتے ہوئے اور 33 بار نیند میں اللہ رب العزت کی زیارت۔ تو ایمان کو محفوظ رکھے، باقی نماز کے پابند، میں نے بتایا نا ابھی نماز کے بارے میں، تو نماز کو قطعی نہ چھوڑے آپ، نماز کو قطعی نہ چھوڑے۔ یہ مت دیکھیں کہ یار وہ نہیں جا رہا ہے تو میں کیوں کیسے جاؤں گے، یہ نہیں، بالکل یہ قطعی نہیں آنا چاہیے۔ یار وہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جانے والا، وہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں سوئے گا، قبر کے بچھو اور جو جتنے ازدہ ہیں وہ تجھے نے، اس کو نہیں تجھے ڈسنے والے۔ تو یہ مت دیکھنا کہ وہ نہیں جا رہا ہے بھائی، اس کے باوجود یہ تو نماز کو نہیں جا رہا ہے، اس کے باوجود اس کے رزق میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، باپ رے تو بڑھتے جا رہا ہے نا، قطعی یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں رزاق ہوں، میں رزاق ہوں، رزق سب کو دیتا ہوں، لیکن رزق میں برکت اسی کے دیتا ہوں جو نماز کو آتا ہے، رزق میں برکت اسی کے دیتا ہوں جو نماز کو آتا ہے۔ ورنہ تو میں رزاق رزق کو سب کو دیتا ہوں، کوئی بھی آئے لے جائے، بھوکا تو نہیں رکھوں گا، لیکن برکت اس کو دوں گا جو نماز میں آئے گا۔ اب آپ برکت کیا سمجھتے ہیں؟ صبح سے لے کر کے شام تک 10,000 کمائے اور شام ہوئی سارے 10 کھا لی، یہ برکت نہیں ہے یار۔ یہ آپ نے صبح سے شام تک 10,000 کمایا،
اب 10,000 شام ہوتے ہی وہ 10,000 ختم تو برکت تھوڑی ہے، اسے برکت نہیں کہتے. کہتے آپ نے دن میں 2 روپے کمائے، پورا دن ملا کر کے 2 روپیہ کمایا، اس میں سے 1.5 بھی ختم ہو گیا اور 50 پیسے آپ نے بچا لیے، وہ برکت ہوتی ہے. برکت وہ ہوتی، یہ نہیں 10,000 کمایا 10 ختم، شام تک کچھ ہے نہیں، برکت کیا. تو اس بات کو یاد رکھے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ ہم سبوں کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مقدس کے صدقے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان میں مضبوطی بنا، بد مذہبوں سے اور مولا تعالیٰ غلط خیال والوں سے ہماری حفاظت عطا فرما. مولا تعالیٰ معراج کا ہم سبوں کو صدقہ عطا فرما، اس مبارک رات کے صدقے ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما. مولا تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. پروردگارا اخص الخاص مولا تعالیٰ جو لوگ قید ہیں پروردگار عالم ان کے قید کے رہائی کے اسباب مہیا فرما، تمام امت مسلمہ کے رہائی کے اسباب مہیا فرما، سارے قیدیوں کو رہا فرما. اخص الخاص حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب مولا ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما. اور مولا تعالیٰ ہمارے جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، مولا تعالیٰ سبوں کو شفائے کاملہ ناجلہ سے نصیب فرما. پروردگار ہم سبوں کو شفائے دائمہ نصیب فرما، سبوں کو صحت و عافیت عطا فرما. جن جن بھائیوں کے گھر میں جو بھی بیمار ہیں مولا سبوں کو شفائے کلی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اب ذکر کریں گے، ذکر انشاءاللہ ایک 15-20 منٹ، اور ذکر کے بعد پھر انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی اور دعا ہوگی، پھر آپ کو شیرنی تقسیم کی جائے. حضرت لائٹ بند کرائیں.